ہاں لیکن دیکھیں یہ دنیاوی ساز و سامان کو اگر اللہ کے احکامات کے مطابق انسان خرچتا ہے تو پھر یہ دنیاوی ساز و سامان بھی اس کے لیے آخرت کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہیں یہ چیزیں، اور اگر ان کو وہ اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال نہیں کرتا، ان پر فخر کرتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ جاتا ہے، تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے یہاں فرمایا نا، اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ انا جعلنا، سورہ کہف میں فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ دنیاوی جو زمین میں ہم نے لوگوں کو جو چیزیں عطا کی ہیں یہ دنیا کی زیب و زینت ہے بس۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کو کیوں دیتے ہیں؟ کسی کو جناب دولت دے دیتے ہیں، کسی کو جناب مویشیاں دے دیتے ہیں، اور کسی کو جناب مارکیٹیں دیتے ہیں، دولت سے نوازتے ہیں، بہت مختلف چیزیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے اس کو آزمائیں، اس کو ہم آزماتے ہیں۔ کسی کو حسن دیتے ہیں، حسن کی وجہ سے آزماتے ہیں، کسی کو مال دیتے ہیں، مال کی وجہ سے آزماتے ہیں، کسی کو خوش آوازی دیتے ہیں، اس خوش آوازی کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کسی کو اولاد وافر مقدار میں دیتے ہیں، اسی کو اس سے آزماتے ہیں۔ تو یہ سب آزمائش ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دوسری جگہ ہے، تمہارا جو مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش، آزمائش ہے کہ تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچتے ہو یا شیطان کی راہ میں خرچتے ہو۔ اپنی اولاد تم کو زیادہ دی ہے کہ ان اولاد کی وجہ سے تم مغرور ہو کر خدا کو چھوڑتے ہو، یا ان اولاد کو خود بھی اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، پیغمبر کی اطاعت کر کے اولاد کو بھی اسی دین میں لگاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ آزمائش ہے تمہارے لیے نا۔ تو اس لیے فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم لوگوں کو ان مرغوب چیزوں سے مالا مال کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو آزما سکیں کہ وہ اس بارے میں اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں یا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایہم احسن عملا، ان کی وجہ سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کی پیروی کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، یا تو جناب اپنے مال کو دنیاوی چیزوں میں لگا کے جناب مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ریاکاری کرتا ہے، سخاوت نہیں کرتا، دکھاوا کرتا بھی اگر دکھاوے کے لیے، تو پھر یہ تباہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت۔ ایک جگہ ہے قرآن حدیث پاک میں ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، رأس کل خطیہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، سونے چاندے کی محبت، یہ رأس کل خطیہ، تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کا سرغنہ ہے یہ محبت دنیا کی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہ کی جائے۔ دوسری جگہ ہے الدنیا ملعونہ، دنیا لانتی ہے، وملعون ما فیہا، اور یہ دنیا کی چیزیں بھی ملعون ہیں۔ اچھا، پھر تو تباہی ہے؟ نہیں، تباہی نہیں ہے۔ اگر انہی دنیا کی چیزوں کو ہم اللہ کے احکامات کے مطابق خرچیں گے، وہ پھر نہ دنیا پہ لانتی ہے، نہ دنیا کی چیزیں لانتی ہیں، بلکہ یہ پھر رحمت ہی رحمت ہے۔ یہی دولت جب عثمان غنی کے پاس آتی ہے تو پھر اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر یہی دولت قارون کے پاس آتی ہے تو پھر یہی دولت اس کو ڈبونے اور غرق کرنے اور خدا سے دور کرنے اور جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو بس فرق صرف یہی ہے کہ اللہ ان چیزوں سے لوگوں کو آزماتا ہے، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کو لوگ آزمائش سمجھ کر اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو کامیابی مقدر بن جائے گی، اور اگر ان چیزوں کو لوگ اللہ کے احکامات کی مطابق نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں استعمال کریں گے تو پھر تباہی ان کی مقدر بن جاتی ہے۔
تو اس لیے فرمایا